السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا مقام قرآن ہی سے دیکھتے ہیں، یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے تو آخری کتاب ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انمول خزانہ ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت 2 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اور قرآن مجید دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں آخرت بلکہ دنیا میں بھی اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے ہمارا مقام بلند کرتے ہیں، اور یہ کامیابی کی طرف دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید دل میں اتر جانے والی نصیحت ہے، یعنی ایک ایسا کلام ہے جتنی بھی ہم قرآن جو باقی کتب بھی اگر سنیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو ہے نا قرآن کی تاثیر ہے۔ قرآن ایسی پڑھی جانے والی کتاب ہے جو سننے والے کے دل پہ اترتی ہے، اور نصیحت ماننے والے جو ہیں وہ نصیحت کو قبول بھی کرتے ہیں، یہ نیکی کی ترغیب دیتی ہے۔ ہم روز تھوڑی تھوڑی قرآن کی مقام دیکھا کریں گے، اور اس کے بعد ایک اصول پڑھا کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں جو آج کا ہمارا اصول ہے، وہ ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں مد اصلی۔ مد اصلی، مد کا مطلب ہے کھینچنا یا بڑھانا، اور اصلی کا مطلب ہے یعنی اس کی اصل حالت تک، یعنی مد کو اس کی اصل حالت تک کھینچنا یا بڑھانا ہے۔ یعنی مد اصلی کو کتنا بڑھانا ہے؟ اپنے حرکات ثلاثہ ہے، زبر زیر پیش فتحہ کسرہ ضمہ جو ہوتی ہیں ان سے ڈبل اس کو مد کو بڑھانا ہے۔ یعنی مد اصلی 3 حروف اور 3 حرکات پر ہوتی ہے۔ جو 3 حروف پر ہوتی ہے ان کو ہم حروف مدہ کہتے ہیں، اور جو تین حرکات پر ہوتی ہے ان کو حرکات مدہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سب سے پہلے حروف مدہ۔ حروف مدہ میں جو الف ہے، واو ہے اور یا ہے، یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ اب یہ کب بنیں گے ہیں؟ یعنی الف مدہ واو مدہ، اس کو ہم کب کہیں گے؟ سب سے پہلے تو الف مدہ دیکھ لیتے ہیں۔ الف مدہ یعنی ایسا خالی الف، جو الف ہے نا یہ آپ نے ویسے یاد رکھنا ہے، جو الف ہے نا وہ ہمیشہ مدہ ہی بنائے گا، یعنی اس کے اوپر اگر کوئی زبر زیر پیش کی حرکت آ گئی نا تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، لیکن جو سمپل ہوتا ہے وہ الف ہی ہوتا ہے، اور خالی الف ہی ہوگا۔ الف ہمیشہ جو ہوگا وہ خالی ہی ہوگا، تو اس سے پہلے اگر زبر آ جائے تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں جو یہ الف مدہ ہے۔ یہاں پہ جو مثال دی ہے وہ قال کی دی ہوئی ہے۔ قال یعنی قال میں جو الف ہے نا وہ الف مدہ ہے۔ قال کان، اور ڈیفرنٹ مثالیں اس کی ہم قرآن میں دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جو حروف مدہ۔ حروف مدہ کے بعد ہمارے پاس اگلا والا جو آ جائے گا وہ ہے جو واو مدہ۔ واو مدہ جو ہے وہ ایسا واو، یعنی ایسا واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو وہ واو مدہ کہلاتی ہے، یعنی ایسا واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو وہ واو مدہ کہلاتی ہے۔ جو واو ہوگی واو ساکن ہوگی، واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو وہ واو مدہ کہلاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ ہے واو مجرمون، واو کے اوپر جو ہوگی ساکن کی علامت بھی ہوگی، اور جو ہوگا جزم کی علامت جو ہوگی نا، یہاں پہ ہم قرآن سے بھی اس کی مثالیں جب دیکھیں گے تو واو جو ہوگی ساکن ہوگی یا اس کے اوپر جزم کی علامت ہوگی، مطلب تو اور اس سے پہلے جو ہوگی وہ پیش ہوگا۔ تو جہاں پہ یہ والی مفرجون جو ہے، مفجرون، مجرمون، کافرون، یعنی یہ والی جو مثالیں ہیں نا ساری اس میں واو مدہ میں آ جانی ہیں۔ اس والے واو پہ ساکن کی علامت لگی نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ قرآن میں لگی ہوتی ہے، میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالی مثالوں میں۔ اس کے بعد یاء مدہ ہے۔ یاء مدہ ایسی یاء ساکن جس سے پہلے زیر ہو وہ یاء مدہ کہلاتی ہے۔ جیسے قدیر، یہاں پہ قدیر کی مثال جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، یعنی یا ساکن ہوگی اس سے پہلے جو ہوگی زیر ہوگی۔ کوئی بھی ورڈ جو دیکھ لیں آپ، یا کوئی بھی یا اس سے پہلے زیر آ گئی تو یہ یاء مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الف مدہ، واو مدہ اور یاء مدہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد حرکات مدہ آتے ہیں، یعنی حرکات مدہ بھی ہمارے پاس 3 ہی ہیں، یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ اور اس کی مقدار کا میں نے آپ کو پہلے شروع میں بھی بتا دیا، یعنی حروف مدہ اور حرکات مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات یعنی حرکات ثلاثہ سے لمبا کرنا ہے، اس کے برابر جو ہے وہ لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کی مد یہ سب سے اہم ہے، یعنی مد اصلی کی نا استثنائی صورت ہے ایک، یعنی قرآن مجید میں جہاں پہ لفظ انا ورڈ ہے نا، یہ انا ورڈ ہے، یہ یعنی انا، تو یہ ورڈ آتا ہے نا تو اس میں اس کو ہم جب وصل میں یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں، وصل ہوتا ہے ملانا، اب جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں مطلب ملا کر، جہاں پہ آپ نے سٹاپ کر دیا اور پچھلی والی آیت کو ملا کر پڑھا تو وہ اس کو مطلب وصل۔ اب وقف کا مطلب ہے سٹاپ، جہاں پہ کر دینا، یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وصل کی صورت میں جو انا ہوگا اس پر مد اصلی نہیں کریں گے، کسی بھی ورڈ پر آگے انا اقول یا انا ربی، انا اشرک، مطلب اس طرح کر کے نا جہاں پہ قرآن میں آ گئے تو انا نہیں ہم نے اس کو کہنا، انا کہنا، انا یعنی جو الف ہے نا وہ نہیں پڑھا جائے گا۔
لیکن اگر وقف کریں رک گئے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا ورڈ آ گیا وہاں پہ کوئی ہم رک گئے ہیں کچھ انا پہ تو انا پھر انا پڑھنا ہے، یعنی پھر انا ہوگا وقفی صورت میں مد اصلی کریں گے انا، وصل میں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے ایک اس کی استثنائی صورت ہے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اگر یہ جو نون الف ہے نا، یعنی نون کے بعد جو الف ہے یہ والا اگر کسی اور ورڈ کے ساتھ مل کر آ جائے نا وہاں پہ مد اصلی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، انا ورڈ جو ایک ورڈ انا ہے، جیسے جو سرنا، اب یہ جیسے ترنا یا تمنا، مطلب یہ والا جو ورڈ اس میں تو نا ویسے ہی ہے نا، یعنی ورڈ کے ساتھ نا ہے، وہ نہیں ہے، وہ تو جو آپ نے پڑھنا ہی ہے اس میں تو الف مدہ ہی ہوگی، یعنی وہ تو الف مدہ ہوگا، لیکن یہ جو ورڈ انا ہے نا یہ اس کی ہم بات کریں اسپیشل۔ ہم اب مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ پہلی سے یہ نا مثالیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں۔ یہ چیز ہے کہ اس میں اب ہم حرکات مدہ کو بھی اس میں دیکھتے ہیں اور اس میں جو ہم حروف مدہ کو بھی دیکھتے ہیں، جو الف مدہ کھڑے زبر۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ جو ہے اس کے اوپر لام کے اوپر کھڑی حرکت ہے، یعنی کھڑا زبر ہے، اس کو ہم نے اس کے نیچے میں نے نا یہ جو کلر سے نا ہائی لائٹ نیچے کٹ بھی دیا، لکھ بھی دیا ہے کہ جو بسم اللہ یعنی اللہ کے اوپر جو کھڑی حرکت ہے یہ کھڑا زبر ہے۔ اب دیکھیں یہ والا جو کھڑا زبر ہے اور یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی الف مدہ کھڑا زبر، یہ والی کھڑا زبر کھڑی حرکت ہے، یہاں پہ نا یہاں یہ والی جو صورت تھی اس میں کھڑا زبر ہی آ رہا تھا، کھڑی زیر نہیں تھی، تو جو ہے کھڑی زیر اور الٹا پیش جو ہے نا وہ آپ کو آگے میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ، بسم اللہ جو ہے نا اللہ، یعنی یہاں پہ اللہ کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کو یلو کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، پھر ماں کے اوپر بھی کھڑے زبر ہے، تو اس کو ہم نے ادا کر، اب دیکھیں اس کو نا آپ نے بسم اللہ کو جلدی نہیں آپ نے پڑھنا، یعنی اس کو بسم اللہ ایسے نہیں پڑھ دینا، بسم اللہ لا ایسے اتنا ہی حرکت اس کو لمبا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن ماں، اب رحمہ فوراً نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں الرحیم جو ہے نا ورڈ حیم جو ورڈ ہے یعنی یا ساکن، اب یہ والی ساکن کی علامت ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بڑا کر کے بھی دکھا دیکھیں۔ اب یہ والی جو ساکن ہے نا یہ رحیم کے اوپر جو یا جو ہے، جزم کی بھی نا 3 مطلب ہوتی ہیں، یہ قرآن میں زیادہ تر یہ دال کی شکل والی یہ لکھی ہوتی ہے، لیکن کہیں پہ آپ کو قرآن میں گول دائرہ بھی بنا نظر آئے گا اور ایک الٹا دال کی شکل میں نا ویسے بھی لکھا ہوتا ہے، یہ جزم کی مطلب 3 حالتیں ہوتی ہیں، 3 طرح اس کو لکھے جاتے ہیں۔ تو جو ہے پھر رحیم رحمان الرحیم، یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے تو یہ یائی مدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ یا مدہ ہے۔ اور اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھیں الحمدللہ، للہ پہ پھر وہی الف مد کھڑی حرکت آ گئی، تو یہ کھڑا زبر آ گیا، عالمین پہ عین کے اوپر کھڑی حرکت، تو میں نے اس لیے نا ان کو ہائی لائٹ جو کیا نا الف مد اور کھڑا زبر کو، اس کو ایک ہی کلر سے ہائی لائٹ کیا ہے کیونکہ یہ سیم ہی بن رہا ہے، یعنی الف مد ہی بن رہا ہے، مطلب یہ ہے جیسے الحمدللہ یا العالمین، آپ کو کہیں پہ نا قرآن میں العالمین جو ہے نا کہیں پہ ایسے بھی نظر آئے گا عین کے اوپر کھڑی حرکت نہیں بلکہ عین کے بعد الف نظر آئے گا، عین الف پھر لام میم علیحدہ، مطلب اس کا یہی سیم ہی مطلب ہوتا ہے، دونوں طریقے سے لکھا جا سکتا ہے، عین کے اوپر کھڑی حرکت بھی اور جو ہے، لیکن یہ جو جیسے ہم نے قرآن میں مطلب میں ڈفرینٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ڈفرینٹ طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ عین کھڑی حرکت کا مطلب بھی وہی چیز ہے، کھڑی حرکت الف مدہ کھڑا زبر کے قائم ہے، کھڑی زیر جو ہے وہ یا کے یعنی جو یائی مدہ ہے کھڑی زیر اس کے قائم ہے جو ہم پڑھیں گے، اور جو واؤ مدہ یعنی واؤ مدہ ہے نا اس میں جو ہم الٹا پیش کریں گے اور اس کے مطلب ہوگی یہ ان کی سیم ہوگی۔ عالمین جو ہے مین یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، یائی مدہ ہو رہی ہے، رحمان پہ پھر وہی ہے، رحمان الرحیم کو پہلے دیکھ لیا، مالکی میں جو میم کے اوپر کھڑی حرکت ہے تو یہ والا زبر ہے یعنی کھڑا زبر ہے یہ والا، اور مالک یوم الدین، دین پہ پھر یائی مدہ، ایاکا پہ یہاں پہ دیکھیں ایاکا نہیں پڑھنا جلدی سے نہیں، ایاکا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ صرف سورۃ الفاتحہ میں ہی کتنی ساری جو ہے نا مد اصلی کے اصول ہو رہے ہیں، یعنی مد اصلی کی اگر یہ آپ کی درست ہو گئی نا تو آپ سمجھ لیں آپ کی نماز بھی درست ہو جائے گی، آپ کا اسٹارٹ قرآن ہی جہاں سے اتنا درست ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا۔ اور ایاکا یہاں پہ دیکھیں ایاکا، یہاں پہ ایاکا الف مدہ، وہاں پہ نعبدو نہیں کرنا، یہاں پہ حرکت کو بھی لمبا نہیں کرنا، نعبدو ٹھیک ہے، نعبدو و ایاکا، یا کے اوپر یہ والی الف مدہ ہو رہی ہے، نستعین پہ یائی مدہ ہو رہی ہے۔ اہدینا یہاں پہ اہدینا اگر ہم نا رک جائیں گے، دیکھیں اب اہدینا ہم نے رک لیا، نون کے بعد الف آ گیا لیکن یہ ساتھ ملا ہوا ہے، اب اہدینا جو ہے نا یہ میں آپ کو آگے رول بتاؤں گی، لیکن یہ فی الحال آپ ویسے دیکھ لیں کہ جب ملا رہے ہیں نا ہم اس کو اہدینا الصراط،
تو پھر یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اس کو حمزۃ الوصل کہا جاتا ہے. لیکن ہم جب وقف کر رہے ہیں اہدنا تو پھر یہ پڑھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو فی الحال جو ہے ہم نے اس کو مد اصلی میں رکھا ہوا، کیونکہ ہم اسٹارٹ ہے تو اس میں ابھی اسٹارٹ میں مد اصلی میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ آگے پڑھیں گے آپ کو آگے سمجھ آ جائے گی. تو آپ اہدنا الصراط، اس کے بعد جو ہے وقف کی صورت میں یہ نا جو ہوگا نا، یہ پھر اس کو عارض حروف علت کہا جائے گا، کہ یعنی یہ جو الف مدہ نہیں، پھر یہ اس کو عارض حروف علت اس کو ہم کہہ دیں گے. اور الصراط کا جو الف ہے وہ ہو جائے گا ہمارے پاس جو حمزۃ الوصل کا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی میں آپ کو آہستہ سے بتاؤں گی. را کے بعد جو الف ہے پھر یہ الف مدہ ہے. قل مستقیم، کیم پہ یہ یا مدہ ہو رہی ہے. صراط الذین الف مدہ ہے. الذین یا مدہ ہے. اور انعمت علیہم غیر المغضوبی، پہ یہ دیکھیے یہاں پہ ادنا واو مدہ کی صرف ایک ہی مثال اس میں آ رہی ہے، مغضوبی جو ہے واو مدہ ہو رہی ہے. علیہم ولا الضالین، یہاں پہ جو مد ہو رہی ہے مد لین بھی ہے، مد لازم والضالین، اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے. یعنی اللہ کے بعد الف پہ ہے، کیونکہ الف مدہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں تو الف مدہ بھی بن رہا ہے، اس پہ مد بھی بڑی مد بھی بن رہی ہے. لیکن جو ہے ہم کیونکہ صرف ابھی الف مدہ کو دیکھ رہے ہیں تو فی الحال ہم اس کو الف مدہ میں کاؤنٹ کر رہے ہیں. لین یا اس میں یا مدہ ہو رہی ہے. تو اتنا ہی اب ہم اس کو کرتے ہیں. کل ہم اس کی مزید مدستی کی مثالیں بھی دیکھیں گے، اور مزید جو ہے قرآن کی ہم اس میں نا 1 بائی 1 جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. سورۃ الفاتحہ تو کل سورۃ البقرہ کو بھی ان شاء اللہ تو کچھ آیت دیکھیں گے، اور کچھ دوسری سورت کی بھی. تو جو ہے اس میں مدستی کا بھی دیکھیں گے. پھر آگے جو ہے دوسرا جو رول ہے ان شاء اللہ تعالیٰ غنہ کو بھی ہم ان شاء اللہ دیکھیں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا بیسک کورس سٹارٹ ہو گیا ہے 3 منتھ کا. اس میں آپ کو یہ PDF اور یہ ساری ایکٹیویٹی سارا کچھ مل جائے گا. اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہو تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں.